بڑی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ شہنشاہ ہر دو سرا، حبیب کبریا، منبع جود و عطا، شافع روز جزا، جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات کریم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علی فإن صلاتکم علی نور لکم یوم القیامہ، او کما قال علیہ السلام۔ فرمایا سلطان کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر مزین کر لیا کرو، آراستہ کر لیا کرو۔ یاد رہے، جہاں بھی مسلمان جمع ہوں اور بغیر اللہ کے ذکر کے اور بغیر درود و سلام پڑھے اٹھ جائیں، وہ محفل و مجلس کل بروز قیامت ان کے لیے حسرت ہوگی۔ اور جس مجلس و محفل میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاک ذات پر درود و سلام ہوگا اور اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا ہوگی، وہ محفل و مجلس دنیا میں بھی باعث برکت ہوگی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ نجات کا ذریعہ ہوگی۔ اور جہاں اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر ہوتا ہے، وہاں رب کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، جہاں رب کی رحمت کی برسات ہوتی ہے، وہاں اس محفل و مجلس میں حسن آ جاتا ہے۔ اور پھر اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ درود و سلام پڑھنا یہ یہاں تک ہی نہیں، بلکہ فرمایا نور لکم یوم القیامہ، قیامت کے دن تمہارے لیے مجھ پر درود پڑھنا تمہارے لیے نور ہوگا، اور جسے قیامت کے دن نور عطا ہوگا وہ اہل نار میں سے نہیں ہوگا۔ اللہ ہمیں کثرت سے درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ سلسلہ چشتیہ کے عظیم المرتبت پیشوا، آپ درود پاک کے فضائل بیان فرما رہے تھے۔ ارشاد فرماتے ہیں، اگر ساری عبادات اسلامیہ جتنی بھی عبادات ہیں ان سب کو اگر تمثیلاً بیان کیا جائے، ایک مثال دے کر بیان کیا جائے، ساری عبادات اگر ایک پرندے کی مثل ہیں تو نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا یہ اس پرندے کے پروں کی مثل ہے۔ جس طرح بغیر پروں کے کوئی پرندہ اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتا، اسی طرح بغیر درود و سلام پڑھے کوئی عبادت مقام قبولیت تک نہیں پہنچ سکتی۔ اللہ اکبر، اللہ یا رسول اللہ۔ اسی لیے امیر المومنین، غیظ المنافقین، امام العادلین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، کوئی بھی دعا زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے جب تک نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود و سلام نہ پڑھا جائے۔ تو جب بھی دعا مانگیں، دعا کی قبولیت کا یہ ذریعہ ہے
کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اول بھی درود پاک پڑھیں، آخر بھی درود پاک پڑھیں، کہ درود ایسی عبادت ہے جب بھی بندہ مومن پڑھے یہ قبول ہی قبول ہے، اور جب اول بھی قبول ہے آخر بھی قبول ہے تو جو تو مانگ رہا ہے وہ بھی رب کی بارگاہ میں قبول ہوگا۔ محبت کے ساتھ چند ایک مرتبہ درود و سلام پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ رب العالمین کا فضل و احسان ہے، اس مالک کریم نے ہم جیسے گناہگاروں کو میلوں جھمیلوں سے نکال کر اپنے ایک ولی کے قرب میں چند گھڑیاں اپنا اور اپنے پیارے محبوب اور اپنے محبوب بندوں کے ذکر کرنے سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ دل کی گہرائیوں سے دعا ہے کہ مالک کریم اس عرس پاک کے جتنے منتظمین ہیں، جتنے معاونین ہیں، بلکہ اس بستی کے جتنے لوگ اس عرس پاک کی تقریب میں جس انداز میں بھی حصہ لیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی سب کو دارین کی سعادتیں عطا فرمائے۔ اللہ کریم اس ولی کامل کی خصوصی نگاہ عنایت عطا فرمائے۔ علماء کرام دور و نزدیک سے تشریف لائے، اللہ کریم ان کا آنا قبول فرمائے۔ مالک کریم سب کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے۔ عقیدہ توحید و رسالت کے بعد سب سے جو اہم مسئلہ ہے وہ عقیدہ ولایت کا مسئلہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس دنیا کو پیدا فرمایا، انسانوں کو بسایا۔ رب کریم نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء اور رسل مبعوث فرمائے۔ ان کی ہدایت کے لیے انبیاء اور رسل علیہ السلام مختلف ادوار میں تشریف لاتے رہے، رب کی بارگاہ سے بھٹکے ہوئے کو اس بارگاہ عزتی میں جھکا کر واصل باللہ کرتے رہے۔ اللہ کریم نے انسانوں کی ہدایت کے لیے کتب سماویہ کا نزول فرمایا، انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگیاں نمونہ بنا دیں۔ اللہ رب العالمین کی یہ شان ہے کہ وہ کسی قوم پر اس وقت تک عذاب نازل نہیں فرماتا جب تک ان میں پیغام حق نہ پہنچ جائے۔ اب چونکہ میرے آقا و مولا جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کا تاج سجا کر دنیا میں جلوہ گر ہوئے، اب آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ ختم نبوت کا جو عقیدہ ہے یہ اتنا اہم ہے کہ میرے آقا کے بعد دنیا میں کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اور اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے، لعنتی ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ کافر ہے، اور جو اس کی اتباع کرے یا اس کے متعلق نرم گوشہ رکھے وہ بھی کافر ہے، اسی کے ساتھ عذاب دیا جائے گا۔ اب چونکہ انسان قیامت تک آتے رہیں گے، انسانوں کی رشد و ہدایت کا سلسلہ بھی جاری و ساری رہے گا۔ اب یہ کس ذریعے سے ہوگا؟
نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، اب انسانوں کی رشد و ہدایت کا ذریعہ کیسے ہوگا؟ میرے رب ذوالجلال نے اولیاء اللہ کا سلسلہ تا قیام قیامت اس کو جاری و ساری فرما دیا۔ اب نبوت کا فیضان بذریعہ ولی یہ پہنچتا رہے گا، فیضان نبوت ان اولیاء کے ذریعے پوری کائنات کے اندر پہنچتا رہے گا۔ انسان کی رشد و ہدایت کا سامان ان اولیاء اللہ کے ذریعے ہوتا رہے گا۔ اب جہاں دیکھنا یہ ہے کہ اللہ کا ولی کون ہوتا ہے، اللہ کے ولی کا کام کیا ہوتا ہے، اللہ کے ولی کا کام کیا ہوتا ہے، اور اللہ کے ولی کی شان کیا ہوتی ہے۔ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے، حضرت ہم نماز میں ہر رکعت میں یہ دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ صراط مستقیم پہ چلا۔ تصوف کے بہت بڑے امام سیدنا محی الدین ابن عربی علیہ رحمہ آپ اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں کہ یا اللہ اس رستے پہ چلا جس پہ تو مل جاتا ہے، مولا اس رستے پہ چلا جس رستے پہ تیری معرفت نصیب ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، اے میرے بندے اگر تو میری ملاقات کا مشتاق ہے، اگر تو میری معرفت چاہتا ہے تو پھر انعمت علیہم ان لوگوں کے رستے پہ چلتا چلا جا جن پر میں نے انعام کیا ہے۔ ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، قرآن گواہ ہے، نعرہ رسالت، یا رسول، نعرہ رسالت، یا رسول، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ انعام کن لوگوں پر ہوا؟ قرآن گواہ ہے، انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اب ان میں 4 گروہوں کا ذکر ہوا۔ پہلا گروہ انبیاء کا ہے، اب دوسرے تینوں گروہ جو ہیں وہ اولیاء کے ہیں۔ اب یاد رہے اللہ رب العالمین نے اولیاء اللہ پر اللہ نے ایسا انعام کیا ہے۔ مالک نے قرآن مجید فرقان حمید میں ان اولیاء اللہ کی مختلف مقامات پر شان بیان فرمائی ہیں۔ اب یہ بھی ایک بات یاد رکھنے کی ہے، اب ہمیں دائیں بائیں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن نے عقیدہ بیان کر دیا، اگر رب تک رسائی چاہتے ہو، رب کی معرفت اگر چاہتے ہو تو اولیاء اللہ کا دامن تھام لو، یہ تمہیں رب تک پہنچا دیں گے۔ انعمت علیہم، ان کے رستے پر چلتے چلے جاؤ، غیر المغضوب علیہم، جو گمراہ ہیں، بد دین ہیں، بد مذہب ہیں، ان سے اپنا دامن بچا لو، اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، یہ تمہیں رب تک پہنچا دیں گے۔ یہ رب کی معرفت ان کے در سے ملے گی، کیوں؟ یہ نبی کے فیض یافتہ ہیں، نبی کا فیض انہیں مل رہا ہے، اور وہ فیض ان کے ذریعے عوام الناس تک تقسیم ہو رہا ہے۔ اگر آج کوئی رب کی معرفت چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ اولیاء اللہ کا دامن تھام لے۔ اب اولیاء اللہ کی پہچان بھی ہمیں ضروری ہے، اولیاء اللہ کی شان بھی ضروری ہے۔ اولیاء اللہ، میرے رب نے قرآن میں فرمایا، الا ان اولیاء اللہ، خبردار، بے شک یہ دونوں تاکید کے لیے الا
انا یہ دونوں تاکید کے لیے ہیں، جو کلام زیادہ اہم ہو یا جس کلام کے انکار کرنے والے موجود ہوں یا جس کلام کا انکار کرنے والے آئندہ کسی دور میں ہوں، اس کلام کو تاکید کے ساتھ مؤکد کیا جاتا ہے۔ خبردار، بے شک اولیاء اللہ جو ہیں، جو اللہ کے ولی ہیں۔ اب اللہ کا ولی کون ہے؟ اولیاء، یہ ولی کی جمع ہے، ولی والجن سے مشتق ہے، اور اس کا معنی مددگار بھی ہے، اس کا معنی دوست بھی ہے، اور اس کا معنی قرب اور قریب کا بھی ہے۔ ولی وہ ہوتا ہے جو یاد خداوندی میں مستغرق ہو، جس کا دل یاد الہی سے معمور ہو، جس کے تصورات میں اسی کے جلوے ہوں، جس کی زبان پر اسی کا ذکر ہو، جس کا چلنا اسی کے لیے ہو، جس کا بیٹھنا اسی کے لیے ہو، جس کا بولنا اسی کے لیے ہو، جس کا کسی سے ملاقات کرنا یہ اسی کے لیے ہو۔ گویا وہ زبان حال سے یہ کہہ رہا ہو، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ ولی وہ ہوتا ہے جس کا ہر عمل مالک کو راضی کرنے کے لیے ہوا کرتا ہے، اور ولی جو ہے یاد خداوندی کے اعتبار سے، تصورات کے اعتبار سے وہ اللہ رب العالمین کے قریب ہوتا ہے۔ وہ بولتا ہے تو اسی کا ذکر، اسی کی تسبیح بیان کرتا ہے۔ وہ ولی دیکھتا ہے تو اسی کے قدرتوں کے نظارے کرتا ہے۔ وہ ولی جو ہوتا ہے، وہ ولی اللہ کے قریب ہوتا ہے، ہر وقت اس کے تصور میں وہی ذات ہوتی ہے، اور اللہ اپنی رحمت سے ولی کے قریب ہوتا ہے۔ گویا ولی وہ ہے جو یاد خداوندی سے رب کے قریب ہو، اور رب اپنی رحمت سے اس ولی کے قریب ہو۔ جہاں طالب و مطلوب کا اس طرح امتزاج ہوتا ہے، ولی اس کے قریب ہوتا ہے، وہ ولی کے قریب ہوتا ہے، وہاں جو دعا مانگی جاتی ہے وہ قبول فرما لیتا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اللہ کا جو ولی ہوتا ہے اسے رب کا قرب نصیب ہوتا ہے، وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، رب اپنی رحمت سے اس کے قریب ہوتا ہے، اس پر رب کی رحمت برستی ہے۔ جہاں نیکوں کا ذکر ہوتا ہے، حدیث پاک میں فرمایا گیا وہاں رب کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، اور جہاں نیک خود جلوہ گر ہوں، جہاں نیکوں کے اجساد مدفون ہوں، وہاں اللہ کی رحمتوں کا کتنا نزول ہوتا ہوگا۔ جہاں خود اللہ کے ولی بنفس نفیس موجود ہوں، یاد خداوندی میں استغراق کا یہ عالم ہو کہ وہ دنیا و ما فیہا کو بھولے ہوئے ہوں، وہاں رب کی رحمتوں کا کتنا نزول ہوتا ہوگا۔ تو اللہ کا ولی جو ہوتا ہے وہ رب کے قریب ہوتا ہے، رب اپنی رحمت سے اس کے قریب ہوتا ہے۔ اب ذرا اندازہ فرمائیں، اللہ رب العالمین نے ان اولیاء اللہ کی نشانیاں بیان فرمائیں۔ یہ اللہ کے ولی کون ہوتے ہیں؟ ان کے لیے خوشخبریاں یہ ہیں، لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ انہیں کسی کا خوف ہے سوائے اپنے رب کے، سوائے اپنے رب کے یہ کسی کا خوف ان کے دل میں
نہیں ہے. اور پھر یہ قیامت کے دن غمگین نہیں ہوں گے. یہ قیامت کے دن انہیں اللہ وہ مقام عطا فرمائے گا. علماء فرماتے ہیں قیامت کے دن ان اولیاء اللہ کے لیے نور کے ممبر بچھائے جائیں گے. یہ ان ممبروں پر جلوہ گر ہوں گے. جنتی جنت میں جا رہے ہوں گے, جہنمی جہنم کی طرف جا رہے ہوں گے. جب کوئی ایسے لوگ جنہوں نے زندگیاں ان اولیاء اللہ کی خدمت میں گزاری ہوں گی, ان کی خدمت کی ہوگی, وضو کروایا ہوگا, انہیں پانی پلایا ہوگا, کسی انداز میں ان اللہ کے ولیوں کی خدمت کی ہوگی, وہ پہچان کر کہیں گے اے اللہ کے ولی فلاں وقت میں نے تجھے وضو کروایا تھا, کھانا کھلایا تھا, پانی پلایا تھا. یہ جب دامن تھام لیں گے رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے مولا جیسا بھی ہے اس نے آج دامن تھام لیا ہے, میرے مولا لاج رکھ لے, بخش دے اس کو. تو یہ اولیاء اللہ ان کی شان یہ ہے. قیامت کے دن کسی معاملے میں انہیں غمگین نہیں کیا جائے گا. اور پھر میرے رب نے ان کی نشانیاں بیان فرمائی ہیں کہ اللہ کا ولی کون ہوتا ہے. ان نشانیوں کو جو قرآن نے بیان فرمائی, ان نشانیوں کو ذہن نشین کر لیں گے تو شیطان کبھی ہمیں بہکا نہیں سکے گا. اللہ کریم نے قرآن میں فرمایا ولی کی شان یہ ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون. اللہ کا ولی وہ ہے جو صاحب ایمان ہوگا, صاحب ایمان ہوگا, کہیں گمراہ نہیں ہوگا, صحابہ کا گستاخ نہیں ہوگا, آل بیت اطہار کا گستاخ نہیں ہوگا. اس کا عمل صحابہ کرام علیہ الرضوان کے طریقے کے مطابق ہوگا, اس کا عقیدہ صحابہ کے عقیدے کے مطابق ہوگا, وہ صاحب ایمان ہوگا. الذین آمنوا وکانوا یتقون, وہ متقی ہوگا, پرہیزگار ہوگا, متقی ہوگا. اللہ کا ولی متقی ہوتا ہے. یاد رہے تقوی یہی وہ صفت ہے. میرا رب قرآن میں فرماتا ہے ان اللہ یحب المتقین, بے شک اللہ متقیوں سے پیار کرتا ہے. تو اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں وہ متقی ہوتے ہیں. اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں وہ صابر ہوتے ہیں. اللہ ارشاد فرماتا ہے واللہ یحب الصابرین, اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں وہ متوکل ہوتے ہیں. میرا رب فرماتا ہے ان اللہ یحب المتوکلین, اللہ ان سے پیار کرتا ہے. اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں یہ نیکوکار ہوتے ہیں. میرا رب فرماتا ہے ان اللہ یحب المحسنین, اللہ نیکوں سے پیار کرتا ہے, نیکوں سے محبت کرتا ہے. تو اللہ کے ولی کون ہوتے ہیں؟ جو متقی ہوتے ہیں, جو صابر ہوتے ہیں, جو متوکل ہوتے ہیں, جو نیک اعمال کرنے والے ہوتے ہیں, وہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں. اللہ ان سے پیار کرتا ہے, اللہ ان سے محبت کرتا ہے. جب رب انہیں اپنا محبوب بنا لیتا ہے تو پھر میرا مولا ارشاد فرماتا ہے, صحیح مسلم کی حدیث, میرے محبوب ارشاد فرماتے ہیں, اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے جبریل جی رب جلیل, حکم ہوتا ہے جبریل میں فلاں بندے سے پیار کرتا ہوں, تو بھی اس سے پیار کر. جب رب ان سے پیار کرتا ہے, متوکلین سے رب پیار کرتا ہے, متقین سے رب پیار کرتا ہے, محسنین سے رب پیار کرتا ہے, صابرین سے رب پیار کرتا ہے, تو میرا اللہ فرماتا ہے اے جبریل تو بھی ان سے پیار کر. جبریل امین اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں. پھر حکم ہوتا ہے جبریل آسمانوں میں اعلان کر دے, آسمانوں میں اعلان کر دے رب فلاں بندے سے محبت کرتا ہے. اب سارے اہل آسمان اس اللہ کے ولی سے محبت کرتے ہیں. اب پھر رب فرماتا ہے جبریل
جا زمینوں میں بھی اعلان کر دے، تحت الثری سے لے کر عرش اولا تک یہ اعلان عام کر دے کہ رب رب ہو کے فلاں بندے سے پیار کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر سارے اہل زمین جو ہوتے ہیں، حشرات الارض، یہ ساری مخلوق خدا یہ اس اللہ کے ولی سے پیار کرتی ہے، اور پھر جب ساری مخلوق خدا اس رب کے ولی سے پیار کرتی ہے تو اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے کہ رب کریم انہیں دنیا میں بھی خوشخبریاں سناتا ہے، دنیا میں بھی ان کے لیے خوشخبریاں ہیں اور آخرت میں بھی ان کے لیے خوشخبریاں ہیں۔ اور پھر یاد رہے، ولی جو ہے، ولی کوئی یہ ایسی بات نہیں ہے کہ باپ ولی تھا تو بیٹا بھی ولی ہی ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ آپ دنیا داری کے اعتبار سے دیکھیں، اگر باپ کوئی جرنل ہے تو بیٹا جرنل تو نہیں بن جاتا نا، وہ پہلے کمیشن میں اپلائی کرتا ہے، کمیشن میں اسے ایڈمیشن ملتا ہے، پھر وہ لیفٹیننٹ بنتا ہے، پھر سیکنڈ کیپٹن بنتا ہے، پھر وہ اس طرح ترقی کرتے 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 جا کر وہ میجر بنتا ہے۔ آج کل ولایت کا جو شارٹ کٹ ہے وہ یہ ہے کہ لٹیں بڑھا لو، ہاتھوں میں کڑے پہن لو، انگلیاں کم ہوں اور انگوٹھیاں زیادہ ہوں، اور کئی تو کہتے ہیں کہ یہ 2 من لوہا جو ہے یہ بابا جی نے کہا اٹھا کے رکھنا ہے۔ دنیا میں عذاب الہی میں گرفتار ہیں، نہانے کا غسل کا پتہ نہیں، کیا ان پر غسل فرض نہیں ہوتا ہوگا؟ انسان نہیں ہے، غسل فرض ہوتا ہوگا۔ میل ان کے بالوں سے بدبو آ رہی ہوتی ہے، اور ہم ضعیف الاعتقاد لوگ جو ہوتے ہیں ہم ان کے چرنوں میں بیٹھ جاتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں یہ اللہ کا ولی ہے، یہ نہاتا نہیں ہے۔ ہمارے ہاں یہی معیار ہے ولایت کا، یہ نہاتا نہیں ہے، نماز کے قریب نہیں جاتا، غسل یہ نہیں کرتا، اور یہ جو ہے کڑے پہن کر بابا جی نے جو کہہ دیا وہ ہو گیا۔ یارو کبھی آپ نے دیکھا ہے ہندوؤں کے جو پنڈت ہوتے ہیں ان کے پاس بھی لوگ جاتے ہیں، ان کی مرادیں بھی پوری ہوتی ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، ہمیں جو ولایت کا معیار بتایا گیا وہ معیار کیا ہے، ولی کون ہوتا ہے؟ یاد رہے، ولایت جو ہے یہ عکس نبوت ہے۔ ولی کو دیکھیں، پوچھا گیا میری محبوب کی بارگاہ سے، من اولیاء اللہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ولی کون ہے؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، ولی وہ ہے جس کی صورت کو دیکھیں خدا یاد آ جائے، جس کی سیرت کو دیکھیں مصطفیٰ یاد آ جائے۔ ولی وہ ہے جس کی سیرت کو دیکھیں مصطفیٰ یاد آ جائے۔ ولی وہ ہوتا ہے جو عکس نبوت ہوا کرتا ہے۔ ولی کے ہر عمل کو دیکھیں مصطفیٰ یاد آ جاتا ہے۔ حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ ساری زندگی سبزے پر چلے نہیں، سبزے پہ پاؤں نہیں رکھا۔ کیوں؟ گنبد خضرا کا رنگ سبز ہے، میرے محبوب کے گنبد کا رنگ سبز ہے، اور قمر الدین ساری زندگی سبزے پہ پاؤں نہیں رکھے گا۔ یہ ہے ادب، یہ ہے ادب نبوت کا۔ یاد رہے، ولی وہ ہوتا ہے جو سنت کا پابند ہوتا ہے۔ میں نے ان کا تذکرہ پڑھا کتابوں میں، آپ تشریف لے گئے باب المدینہ کراچی، وہاں دارالعلوم، آپ کا اپنا دارالعلوم ہے وہاں، اس دارالعلوم میں گئے، بستر بچھا ہوا تھا، سونے کا ارادہ فرمایا، پاس کوئی کپڑا نہیں تھا، بستر کو جھاڑنا تھا، بستر کو جھاڑ کر سونا سنت مصطفیٰ ہے۔ حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی اپنے کرتے کا دامن اس سے بستر کو جھاڑ رہے ہیں،
اور پوچھنے والوں نے پوچھا حضور یہ کیا ہے؟ فرمایا میں اس بات کی پرواہ نہیں کرتا یہ کیا ہے، میں تو دیکھ رہا ہوں یہ میرے مصطفیٰ کی ادا ہے، میں تو اس ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ ولی وہ ہوتا ہے جن کی ہر ادا سنت مصطفیٰ، ایسے پیر طریقت پہ لاکھوں سلام۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، شان اولیاء۔ ولی وہ ہوتا ہے، ولی کا کام کیا ہوتا ہے؟ ولی کا کام یہ ہوتا ہے کہ جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ ولی کا کام یہ ہوتا ہے، وہ انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے ہوتا ہے۔ ولی کرامتیں دکھانے کے لیے نہیں ہوتا۔ ولی کی کوئی کرامت ظاہر ہو جائے تو ہو جائے، ولی کا مقصد یہ نہیں ہے۔ کرامتیں دکھانا ولایت کی نشانی نہیں ہے۔ ولایت کی نشانی یہ ہے، اگر پڑھیں اپنی تاریخ کو، ولایت کی نشانی یہ ہے۔ میرے معین الدین چشتی اجمیری جس طرف نظر کرتے ہیں، غیر مسلم پر جب نظر پڑتی ہے وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے۔ ولی کی نشانی یہ ہے کہ حضرت میاں شیر محمد شرکپوری رحمت اللہ تعالی علیہ ایک سکھ کو دیکھتے ہیں، صورت اچھی ہے، نوجوان ہے، جب دیکھتے ہیں تو فرماتے ہیں ایسی پیاری صورت جہنم میں جائے دل نہیں چاہتا۔ کیا ہوا؟ وہ سکھ جو تھا وہ تڑپنے لگ گیا۔ تڑپ تڑپ کر جب ہوش آئی، لوگوں نے پوچھا کیا ہوا؟ فرمایا میں نے جنت کو بھی دیکھا ہے، میں نے دوزخ کو بھی دیکھا ہے۔ اور کہنے لگا میاں صاحب خدا کے لیے مجھے کلمہ پڑھوا کے داخلے جنت کر دے۔ ولی کی نشانی یہ ہوتی ہے، ولی جو ہوتے ہیں وہ انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے ہوتے ہیں، اور یا اللہ کی یہ نشانی ہوتی ہے۔ حضرت معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ اور ان کی جو تعلیمات ہوتی ہے، ان تعلیمات میں ہمارے لیے سبق ہوتا ہے۔ حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کا ایک ایسا خوبصورت عمل، آپ گھر میں جلوہ گر ہوتے، سب سے پہلے اپنی امی جان کے ہاتھ بھی چومتے، پاؤں بھی چومتے۔ میں نے ان کی سوانح حیات میں پڑھا ہے، گھر داخل ہوتے اپنی امی جان کے ہاتھ بھی چومتے، پاؤں بھی چومتے، گھر سے باہر جاتے وقت اپنی امی جان سے اجازت لیتے، ہاتھ چومتے، پاؤں بھی چومتے، دست و پا کی دستبوسی کر کے گھر سے نکل جاتے۔ ایک دن ہوا کیا، 2000 غیر مسلم جو ہی نظر پڑی نا چہرہ خواجہ پہ، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ خوشی ہوئی، مولا یہ بتوں کے پجاری، یہ بتوں کے سامنے سجدہ ریز ہونے والے، یا اللہ تائب ہو گئے، تیری بارگاہ میں جھک گئے، مولا تجھے اپنا الہ اور اپنا معبود مان لیا۔ دل میں خوشی ہوئی، گھر آئے، امی جان کے پاؤں نہیں چومے، اپنی حجرہ عبادت میں چلے گئے۔ عبادت میں جب گئے، حجرہ عبادت میں، تو امی جان نے آواز دی، معین الدین آج تو نے میرے ہاتھ بھی نہیں چومے، پاؤں بھی نہیں چومے، وجہ کیا ہے؟ عرض کی امی جان آج 2000 غیر مسلم مسلمان ہوئے ہیں، اس لیے خوشی کا عالم یہ تھا کہ مجھے یاد نہیں رہا میں نے آپ کے ہاتھ اور پاؤں نہیں چومے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی امی جان فرمانے لگی، اے معین الدین کبھی اس گمنڈ میں نہ رہنا کہ یہ تیرا کمال ہے، یہ تیرا کمال نہیں، یہ اس ماں کے پاک دودھ کا کمال ہے
جس ماں کی ساری زندگی تہجد کی نماز بھی قضا نہیں ہوئی، یہ اس ماں کے دودھ کا کمال ہے جس نے ساری زندگی بے وضو تجھے دودھ نہیں پلایا، یہ اس ماں کی تربیت کا کمال ہے جس ماں نے تجھے بچپن سے قرآن کی ایسی محبت دی کہ معین الدین چشتی اجمیری ایک قرآن رات کو تلاوت کرتے، ایک قرآن دن کو ختم فرمایا کرتے، یہ اس ماں کی تربیت کا کمال ہے۔ اور پھر یاد رہے حضرت معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ 90 لاکھ غیر مسلموں کو کلمہ پڑھا کر مسلمان کیا۔ ولایت کی یہ نشانی ہے، ولی وہ نہیں ہوتا جو لٹیں بڑی ہوئی ہوں، غسل سے نابلد ہو، نمازی حضرت صاحب نماز پڑھتے ہیں، زور کی مکے میں پڑھتے ہیں، عصر کی مدینے میں پڑھتے ہیں، شام کی بغداد میں پڑھتے ہیں، اور عشاء کی جناب وہ اجمیر میں جا پڑھتے ہیں۔ اچھا، مریدوں کے گھر سے کھانا مریدوں کے گھر کھاتے ہیں، نماز وہاں پڑھتے ہیں۔ عجیب بات ہے، خدا کے لیے ہوش کریں، ہم مسلمان ہیں، ہمیں ولایت کا معیار پتہ ہونا چاہیے۔ ولی بے نمازی نہیں ہوتا، ولی جاہل نہیں ہوتا، ولی عالم ہوتا ہے، ولی وہ ہوتا ہے جس کے قرب میں جو آتا ہے وہ مقام ولایت تک پہنچ جاتا ہے۔ حضرت خواجہ محمد قاسم موڑوی رحمت اللہ جس کی صحبت ایسا رنگ دکھاتی ہے، یارو ولی وہ نہیں ہوتا جس کی صحبت میں بیٹھے تو بھنگ پینی شروع کر دیں۔ چنگے بندے دی صحبت یارو جویں دکان اتاراں، ولی وہ ہوتا ہے جو ان کی مجلس میں بیٹھتا ہے، میرے محبوب فرماتے ہیں جو ان کی مجلس میں آ جاتا ہے، جو ان کا ہم جلیس ہوتا ہے، وہ بھی بخشا جاتا ہے، اس کا مقدر بھی عروج پر پہنچ جاتا ہے۔ ولی وہ ہوتا ہے جس کی صحبت چنگے بندے دی صحبت یارو جویں دکان اتاراں تے سودا پاویں مل نہ لئیے بلے آن ہزاراں، تے برے بندے دی صحبت یارو جویں دکان لوہاراں، ان بابوں کے پاس جب جاتے ہو وہاں سے کڑے، انگوٹھیاں، لٹیں اور وہاں سے کیا بھنگ، چرس، وہاں یہ ملتا ہے۔ ولیوں کے دربار پہ آئیں تو خدا مل جاتا ہے، ولیوں کے پاس آئیں تو رب کی شناسائی ہوتی ہے۔ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے۔ آج کے اس دور میں اگر ہم دیکھیں، قریب کے دور میں حضور حافظ الحدیث حضرت سید محمد جلال الدین قادری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ قادری بھی ہیں، نقشبندی بھی ہیں، یہ اللہ کا ولی ایک کیکر کے درخت کے نیچے آ کے ڈیرا لگایا، اور وہاں سے جو فیض جاری ہوا وہ فیض ایسا جاری ہوا، آج پورے پاکستان بلکہ پوری دنیا میں جہاں کہیں جائیں کسی نہ کسی مقام پر آپ کو ایسا ملے گا جس کی نسبت پیر سید محمد جلال الدین شاہ کے ساتھ ہوگی۔ یہ اللہ کے ولی کا فیضان ہوتا ہے۔ اللہ کا ولی خود عالم ہوتا ہے، علم پھیلاتا ہے، اور اس دور حاضر میں میرے پیر کامل، میرے مرشد کریم حضرت علامہ مولانا محمد الیاس قادری، جس ولی کامل نے ایک نہیں، دو نہیں، لاکھ نہیں، بلکہ لاکھوں کے حساب سے الحمدللہ جو رستوں سے بھٹکے ہوئے تھے انہیں لا کر دہلیز مصطفیٰ پہ کھڑا کر دیا، جھکا دیا دہلیز مصطفیٰ پہ۔ آج وہ بولتے ہیں تو مدینہ مدینہ کی رٹ لگی ہوتی ہے، آج وہ نعت پاک مصطفیٰ سنتے ہیں ان کی آنکھوں سے اشک جاری ہو جاتے ہیں، نعت پڑھتے ہیں آنکھوں سے اشک جاری ہو جاتے ہیں۔ عشق رسول کا وہ جام پلایا جس طرح میں نے حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ ان کا واقعہ سنایا، سبزے پہ پاؤں نہیں رکھتے۔ میں اپنے مرشد کریم کے ساتھ تھا، جس کمرے میں ان کی رہائش کا بندوبست ہوا
مجھے بھی اتفاق سے اسی کمرے میں جگہ ملی تو وہاں میں نے دیکھا کہ اچانک جو ہی آپ نے اندر نظر فرمائی تو فوراً پیچھے ہٹ گئے. فرمایا دوسرے کمرے کا انتظام کرو، اس کمرے میں میں نہیں پاؤں رکھوں گا. جب دیکھا گیا پوچھتے پوچھتے پتہ یہ چلا کہ اس کمرے میں جو قالین بچھا ہے وہ سبز رنگ کا ہے اور سبز رنگ گنبد خضرا کا ہے. اس بندے نے ایسا عشق رسول کا جام پلایا کہ آج الحمدللہ نوجوان جنہیں داڑھی رکھنا وہ عیب سمجھتے تھے، آج اللہ کے فضل سے باریش ہیں، سنت مصطفیٰ سے ان کے چہرے جگمگا رہے ہیں، سروں پہ اماموں کے تاج ہیں، اور پھر وہ نمازی ہیں، تہجد گزار ہیں، وہ نیکوکار ہیں. خود ہی نیکوکار نہیں بلکہ اللہ کے ولی کا جو مشن کہ رشد و ہدایت کے لیے، اللہ کا ولی رشد و ہدایت کے لیے ہوتا ہے. اور محمد الیاس ستار قادری وہ خود بھی ہدایت کے جام پلا رہے ہیں، اور ان کے ساتھ جو لگ جاتا ہے وہ بھی اسی ڈگر پہ چل جاتا ہے. اللہ رب العالمین ہمیں ولیوں کی پہچان نصیب فرمائے. ولیوں کی پہچان ضروری ہے. یاد رہے ان ٹھگوں نے، بابا جی نے دعا کر دی، بانڈ نکل آیا. واہ بھائی واہ، یہ ولایت ہے؟ یہ ولایت نہیں ہے. بابا جی نے نظر فرمائی، بتوں کے سامنے جھکے ہوئے کو واصل باللہ کر دیا. یہ ولایت ہے، یہ ولایت ہے. ولی وہ ہوتا ہے جو عکس نبوت ہوا کرتا ہے. ولی کو دیکھیں تو خدا یاد آ جائے، ولی کو اس کی سیرت کو دیکھیں تو مصطفیٰ یاد آ جائے. ولی کی صحبت تجھے نیک کر دے، ولی کی صحبت تجھے غیروں سے ہٹا کر اللہ کی بارگاہ میں جھکا دے، مصطفیٰ کی دہلیز پہ جھکا دے. یہ ولی کی نشانی ہوا کرتی ہے. آج غور کریں، اور ایمان سب سے بڑی دولت ہے، یہ یاد رکھیں. اگر ایمان سلامت لے کر دنیا سے گیا نا، کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہوگا بالآخر جنت میں چلا جائے گا جو ایمان سلامت لے کے گیا. اور جس کا ایمان سلامت نہیں ہے نا، جو دنیا سے بے ایمان ہو کر گیا، وہ چاہے دنیا میں جیسے بھی نیک اعمال کرتا رہا، کہیں نبی کی گستاخی کر دی، کہیں کسی صحابی کی گستاخی کر دی، کہیں کسی آل بیت اطہار میں سے کسی کی گستاخی کر دی، کہیں کسی ولی کی گستاخی کر دی. اب ایسا چاہے تہجد گزار ہے، نمازی ہے، دنیا سے ایمان لے کر نہیں جائے گا. کیونکہ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ جس نے، حدیث قدسی ہے، میرا رب فرماتا ہے، جس نے میرے کسی ولی سے، میرے کسی پیارے سے دشمنی کی، اس نے رب کے ساتھ اعلان جنگ کر دیا. یہ ایمان لے کر دنیا سے نہیں جائیں گے. ان سے بچتے رہیں، اولیاء اللہ کی پہچان پیدا کریں، گستاخوں سے بچیں، شریروں کے شر سے بچیں، اور اللہ کے ولیوں کی پہچان پیدا کریں. اللہ کا ولی جو ہے وہ انشاءاللہ الرحمن عقائد کے اعتبار سے بھی تمہاری اصلاح کرے گا، اعمال کے اعتبار سے بھی اصلاح کرے گا، اور وہ چاہے گا کہ میرے ساتھ جتنے وابستہ ہیں یہ میرے نہیں. یہ نہیں کہ 11ویں شریف کے عرس پہ آتے رہنا اور کسی اور کی طرف نہ دیکھنا. ولی یہ ہوتا ہے کہ میرے پاس آئے یا نہ آئے اپنے رب کی دہلیز پہ جھکتا رہے، اپنے رب کے حضور حاضری دیتا رہے. اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور پھر یاد رہے، یہ آج کل نہ سے ولایت ملتی ہے. امام حسین کا آخری وقت ذرا تاریخ سے پڑھ کے دیکھو نا، سر سجدے میں نہیں تھا. یہ کہتے ہیں ہم دل کی نماز پڑھتے ہیں. گجرات میں بھی ایک ہے، وہ کہتا ہے میں دل کی نماز پڑھتا ہوں. تو دل کی نماز پڑھتا ہے، امام الانبیاء سے بڑھ کر کون ولی ہے؟ وہ تو سجدے والی نماز پڑھیں، اپنے غلاموں کو جماعت کروائیں. حضرت مولا مشکل کشا سے بڑھ کے کون ولی ہے؟ وہ تو نماز با جماعت ادا کریں. ان کی تو ایک رہ جائے تو سورج ڈوبا ہوا واپس آئے. ان سے بڑھ کے کون ولی ہے؟ امام حسین کی نماز میں ہی سر تن سے جدا ہو اور تو نماز کے قریب نہ جائے. تو کہے میں دل کی پڑھتا ہوں، دفع ہو جا مردود. تو ولی نہیں ہو سکتا، تو شیطان ہے.
تو خود بھی گمراہ ہے، ہمیں بھی گمراہ کرتا ہے۔ ولی وہ ہوتا ہے، ولی کی دہلیز سے علم ملتا ہے، ولی کی دہلیز کے عمل کی چاشنی ملتی ہے، ولی کی دہلیز سے خدا ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی امام شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتا ہے یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا۔ اللہ کے ولیوں کا دامن تھام لو، یہی وہ ہستیاں ہیں دنیا میں بھی کام آئیں گی۔ قرآن میں رب فرماتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، دوست دشمن ہو جائیں گے لیکن یہ متقی لوگ جو ہیں ان کی دوستیاں قیامت کے دن کام آئیں گی۔ اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک اپنے حبیب کا صدقہ جو کچھ بیان کیا اس میں اگر کوئی غلطی کوتاہی ہوئی تو میرا پروردگار معافی عطا فرمائے۔ جو کلمات حق زبان سے نکلے مجھ گناہگار کو اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے اس اجتماع میں ولی کے بارگاہ میں بیٹھے ہیں، آج دل میں ایک ارادہ کریں، آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، آج کے بعد کوئی نماز قضا نہیں کریں گے، کوئی نماز قضا نہیں کریں گے۔ اگر کوئی بالفرض کسی سفر میں جاتے ہوئے کوئی رہ بھی جائے نا، اس کو ادا کرنا ہے۔ زندگی کی جو قضا ہوئی ہیں ان نمازوں کو بھی ادا کریں۔ ایسا نہ ہو کہ بغیر توبہ کے قبر میں چلے جائیں۔ بے نمازی جب قبر میں جاتا ہے میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں اس کا کفن جو ہے آگ کے کفن سے بدل دیا جاتا ہے۔ اللہ کے ولی کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں، دعا کریں حضور آپ بھی نظر کرم فرمائیں۔ جتنے آئے ہیں اور جو آنا چاہتے تھے نہیں آ سکے، آج سب کے سب نمازی ہو جائیں۔ اور پھر میں دوسری گزارش یہ کروں، خدا کے لیے آج قرآن ہمارے گھروں میں ضرور پڑا ہوا ہے ضرور قرآن گھر میں ہے ضرور، لیکن کہاں ہے؟ میں ہاتھ جوڑتا ہوں خدا کے لیے قرآن کو کھولیں، قرآن کو چومیں، قرآن کو پڑھیں، قرآن کو سمجھیں، قرآن کے مطابق اپنی زندگیاں ڈھال لیں۔ انشاءاللہ یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔